السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ بیت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی نماز کے قائم کرنے پر، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر۔ سامعین محترم، صحابی رسول حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ بیعت کا لفظ بیعہ سے لیا گیا ہے جس کے معنی خرید و فروخت کے ہوتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں بیعت اس معاہدہ کو کہتے ہیں جو کسی دینی رہنما کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر دینی تعلیمات اور اسلامی احکام پر استقامت اور ثابت قدمی کے لیے کیا جاتا ہے۔ عہد رسالت میں اس طرح کی بیعت ہوتی رہی ہے، کبھی جہاد کے موقع پر، کبھی لوگوں کے اسلام قبول کرتے وقت اور کبھی محض تجدید عہد کے لیے۔ قرآن حکیم میں اس بیعت کا بطور خاص تذکرہ ملتا ہے جو صحابہ کرام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایک درخت کے نیچے کی تھی۔ ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالی ان ایمان والوں سے راضی ہوا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی۔ یہ اپنی نوعیت کی اہم ترین بیعت تھی جسے اللہ رب العزت نے خود اپنے ہاتھ پر بیعت قرار دیا۔ یہی وجہ ہے اس بیعت میں شریک تمام صحابہ کرام کا درجہ بہت بلند ہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ الممتحنہ میں خواتین سے بھی بیعت لینے کا ذکر موجود ہے، مگر احادیث میں یہ تصریح موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کا ہاتھ اپنی دست مبارک میں نہیں لیتے تھے، بلکہ یہ بیعت پس پردہ ہوتی تھی۔ رہی یہ بات کہ بیعت میں کس کس بات کو شامل کیا جائے، تو اس کا تعین بذریعہ وحی بھی ہوا، جیسا کہ خواتین کی بیعت میں ان تمام امور کی تصریح موجود ہے اور خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنی صوابدید پر بھی چھوڑ دیا گیا کہ جن امور پر آپ چاہیں بیعت لے لیں۔ آج کی زیر مطالعہ قول صحابی میں صرف 3 چیزوں کا ذکر ہے جن کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آئے گی، مگر کتب حدیث میں ایسی روایات ملتی ہے جن میں کچھ اور امور کا اضافہ بھی شامل ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد اور سنن نسائی اور شرک سے برات، صرف ایک اللہ کی عبادت، نماز 5 گانا کی اقامت اور سمع و طاعت یعنی بات سنو گے اور مانو گے کے لفاظ بھی ملتے ہیں۔ آج بھی اسی سے مشابہ بیعت کا اسلامی سوسائٹی میں وجود ملتا ہے۔ تزکیہ نفس اور طہارت قلب کے متخصص علماء اور صلحاء اس کا اہتمام کرتے ہیں، مگر صرف استحباب کی حد تک۔ وہ بھی اس بیعت کو فرض یا واجب قرار نہیں دیتے، تاہم اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہی لیتے ہیں اور اس کے فوائد بھی بتلاتے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کہ میں نے نماز کی اقامت، زکوٰۃ کی ادائیگی اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیعت تبرکہ تھی یا انفرادی تھی۔ نیز اس لیے بھی بیعت تبرک تھی کہ یہ تینوں امور اہم ہونے کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کی زندگی کا نصب العین ہے اور ہونا چاہیے۔ اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ اور خیر خواہی صرف حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نہیں بلکہ امت کے ہر فرد کے لیے ہے، تاہم بیعت کی وجہ سے ان معاملات کو مزید توجہ اور شوق سے ادا کرنے کا جذبہ ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی نکتہ
نقطہ کو یہاں بیان کرنا مقصود ہے۔ پہلی بات نماز کی پابندی اور اس کی اقامت کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز دین کا اہم ستون ہے۔ اگر نماز قائم ہے تو سمجھے کہ دین قائم ہے، اگر یہ قائم نہیں اور اس میں خلل واقع ہو گیا ہے تو دین کی عمارت میں دراڑ پڑ گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کو دین میں وہی حیثیت دی ہے جو انسانی جسم میں سر کو ہے۔ سر موجود ہے اور جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو زندگی ہے۔ خدا نخواستہ سر کٹ کر الگ ہو گیا ہے تو زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں۔ نماز با جماعت سے بغیر عذر سستی کرنے والوں کے گھروں کو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگ لگانے کی وعید سنائی ہے۔ روز حشر بھی جس چیز کے متعلق سب سے پہلے پوچھ ہوگی وہ نماز ہی ہے۔ دین کے سارے احکام زمین پر فرض ہوئے مگر نماز بڑے اہتمام کے ساتھ سفر معراج کے موقع پر آسمانوں پر فرض ہوئی۔ یہی اہم ترین عبادت ہے جو روز مرہ بنیادوں پر ادا کرتی ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے جب تک مسلمان ہوش و حواس میں ہے۔ نماز اس کے ذمہ ہے، البتہ اس کی ادائیگی کا انداز بدل سکتا ہے۔ اپنے حیات اقدس کے بالکل آخری ایام میں رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سخت علالت اور نقاہت کے باوجود دو صحابہ کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے اور نماز ادا فرمائی۔ پھر امت کو جو آخری وصیت فرمائی اس میں بھی اقامت صلاۃ کو مقدم رکھا۔ قرآن حکیم کی سینکڑوں آیات اس کی اقامت اور اس کے خشوع و خضوع پر نصوص ناطقہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو جو خطوط ارسال فرمائے ان میں اقامت صلاۃ کی از حد تلقین فرمائی اور فرمایا جو شخص نماز کو ضائع کر سکتا ہے وہ اسلام کے دیگر احکام کو ضائع کرنے میں زیادہ جری ہوگا۔ وقت شہادت جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی یاد دہانی کرائی گئی تو فرمایا بے شک جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں۔ ان ارشادات کی موجودگی میں صحابی رسول کا اس کی اقامت پر بیعت کرنا یقیناً سمجھ میں آتا ہے۔ دوسری چیز زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ جس طرح نماز حقوق اللہ کا پہلا زینہ ہے اسی طرح زکوٰۃ حقوق العباد کے سلسلہ کا پہلا مرحلہ ہے اور اسلامی حکومت کے معاشی استحکام کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں دونوں کا ذکر پہلو با پہلو ملتا ہے۔ قرآن حکیم میں سخت وعید اور قبیح انجام کی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ فرمایا گیا کہ اسی سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں تبکا کر ان کی پیشانیوں، پہلو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جسے تم پورے انہماک سے جمع کرتے رہے تھے، اب چکھو اس کا مزہ جس کو تم اکٹھا کرتے رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو اسلام کی پل قرار دیا ہے۔ جب تک مسلم امت میں زکوٰۃ کا نظام قائم رہا معاشی ناہمواری کا دور تک نشان نہیں ملتا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ کی رقم کے لیے پھرتا تھا مگر زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ جب سے اس کی ادائیگی کا احساس معدوم ہوا ہے معاشی افراتفری سے ڈیرے ڈال دیے ہیں، امیر تر اور غریب تر ہو رہا ہے۔ غربت و افلاس کی لکیر نیچے جانے کی بجائے اوپر اٹھ رہی ہے۔ یہ بات بلکہ یہ نکتہ یاد رکھنے کا ہے کہ زکوٰۃ کا مال روک کر کوئی امیر نہیں رہ سکتا اور زکوٰۃ دے کر کوئی غریب نہیں ہوتا۔ وقت کی اسلامی حکومت کی ذمہ داری جہاں اقامت صلاۃ ہے وہیں زکوٰۃ کی وصولی اور ادائیگی کا اہتمام بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ قرآن حکیم میں زکوٰۃ کے مصارف کا واضح تذکرہ ملتا ہے، اس لیے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس کی ادائیگی پر بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیعت کی۔ محترم سامعین، تیسری اور آخری بات جس پر حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی وہ ہر مسلمان کے لیے جذبہ خیر سگالی رکھنے کی ہے۔ ہر مسلمان نہایت قابل احترام ہے اور اسلامی معاشرہ کا اہم ترین ممبر ہے۔ اپنے افراد معاشرہ میں دین اسلام کسی اونچ نیچ کا روادار نہیں، وہ بتاتا ہے کہ سارے انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ یہ طبقاتی کشمکش انسان کی اپنی پیدا کردہ ہے، آسمانی نظام اس کا قطعاً حامی نہیں۔ آج آخری حج کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان معاشرے سے اس کی بیخو بن اکھاڑ کر رکھ دی۔ معیار فضیلت صرف تقوی ہے اور بس، اس لیے ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے، کسی بھی شکل میں اسے تنہا نہ چھوڑا جائے، اسے دشمنوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے، اسے جسمانی اور ذہنی ایذا سے بچایا جائے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی اور اس کے غم کو اپنا غم سمجھا جائے، اسے مذاق اور تمسخر کا نشانہ نہ بنایا جائے، حتیٰ کہ اس کے نام تک کو نہ بگاڑا جائے۔ قرآن و حدیث کے صفحات ہمیں یہ درس دیتے دکھائی دیتے ہیں، تبھی تو اس جلیل القدر صحابی نے اسے بھی اپنی بیعت کا عنوان بنایا اور بین السطور ہم سب کو رہتی دنیا تک سبق دیے گئے کہ یہ تینوں امور دین اسلام کے اہم ترین احکام ہیں جو پھر پور توجہ کا تقاضا کرتے ہیں۔ واقعی کتنا بڑا سبق ہے جو وہ ہمیں پڑھا گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سبق کے سب مندراج کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔